آپ روز کسی نہ کسی کو ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس ہنسی کے پیچھے شاید چیخیں چھپی ہوں؟ ایک وقت تھا جب عامر لیاقت ہر سکرین پہ چھا گئے تھے، لیکن آج وہ خاموش ہیں۔ حمیرہ اصغر ایک چمکتی ہوئی ستارہ جو خود آج اندھیروں میں کھو گئی ہیں۔ ڈپریشن ایک موڈ نہیں بلکہ ایک خاموش قاتل ہے۔ 9 جون سال 2022 کراچی کے ایک فلیٹ سے ایک شخص کی لاش ملتی ہے، اور وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ فیمس اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کے انتقال ہو جانے کی وجہ کیا ہے؟ جب وہاں کے لوگوں نے عامر لیاقت حسین کو ان رسپانسو پایا تو ان کے ڈرائیور نے ان کو فوراً گاڑی میں بٹھا کے آغا خان ہاسپٹل لے کر گیا۔ جب اندر گئے تو اندر دیکھا تو ڈاکٹر صاحب صوفے پہ پڑے ہوئے، تو ٹانگیں نیچے، لیکن وہاں جا کے پتہ چلا کہ عامر لیاقت حسین کی یہاں پر آنے سے پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ لیکن جو انیشیل ڈائگنوسس اس کے بارے میں دیا گیا وہ کہا گیا کہ شاید یہ ایک کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور کیس 8 جولائی 2025 کو کراچی کے ایک فلیٹ کی 4تھی منزل کے ایک روم سے ایک خاتون کی لاش ملتی ہے۔ انیشلی بتایا جاتا ہے کہ یہ لاش ایکٹر حمیرہ اصغر کی ہے، اور جو انیشل رپورٹس آتی ہیں تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لاش تقریباً 1 ماہ پرانی ہے۔ 1 مہینے پرانی ان کی ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی ہے۔ لیکن جب اس باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے کے جایا جاتا ہے تو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اس باڈی کی اتنی بری کنڈیشن ہے کہ یہ شاید پوسٹ مارٹم بھی نہیں کر پائیں گے اس کا۔ تو پھر رپورٹس آتی ہیں کہ یہ لاش 1 ماہ نہیں بلکہ 8 سے 9 ماہ پرانی ہے۔ لاش ممکنہ طور پر 6 ماہ پرانی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 2 کیسز کو ڈسکس کریں گے، اور جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو لے کے، جو کہ میرے خیال میں یہ دونوں جو حادثات پیش آئے ہیں پاکستان کی انڈسٹری کے اندر، یہ ڈائریکٹلی لیڈ کرتے ہیں ڈپریشن کو۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ عامر لیاقت حسین کے نام سے شاید ہی کوئی پاکستانی واقف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان کے مشہور ترین اینکر تھے۔ انہوں نے گیم شو انعام گھر کے نام سے، جو آج کل جو گیم شوز ہم لوگ دیکھتے ہیں جیسے کہ جیتو پاکستان، ان سب کی ابتدا کرنے والے اس لیول کے اوپر عامر لیاقت حسین تھے۔ اس سے پہلے یہ کام طارق عزیز کر چکے تھے، لیکن بڑے انعامات دینا، بڑے سیٹس لگانا، یہ کام عامر لیاقت حسین نے سٹارٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے اندر رمضان ٹرانسمیشنز کا جو آغاز کیا وہ عامر لیاقت حسین نے کیا، لیکن ان کی ڈیتھ ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ مئی 2022 کے اندر عامر لیاقت حسین کی کچھ نازیبا ویڈیوز لیک ہو گئی، اور یہ ویڈیوز چند دن بعد لیک ہوئی جب ان کی 3rd وائف کے ساتھ ڈیورس ہوئی تھی۔ ان ویڈیوز کی لیک ہونے کی وجہ سے ملک میں ایک تہلکہ مچ گیا کہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے ایک سوشل میڈیا پرسنالٹی کی اگر اس طرح کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ جب یہ ویڈیوز لیک ہوئیں تو عامر لیاقت حسین کی کچھ بیانات سامنے آئے جس میں وہ روتے رہے، اور جو ان کی آخری ویڈیو ریکارڈ کی گئی اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ اب میں یہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن کون جانتا تھا کہ وہ یہ ملک نہیں بلکہ یہ دنیا ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت جلد پاکستان سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ 9 جون 2022 کو ان ویڈیوز کی لیک ہونے کے تقریباً 2 ہفتے بعد ایک نیوز آتی ہے کہ کراچی کے علاقے میں سے ایک فلیٹ کے اندر سے ایک لاش ملی ہے، اور وہ لاش کیونکہ آبویسلی عامر لیاقت حسین ایک بہت ہی زیادہ فیمس آدمی تھے تو کوئی بھی دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ لاش کس کی ہے۔ تو اس کے بارے میں نیوز آئی کہ یہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی ہے۔ ان کو اپنے گھر کے اندر اپنے صوفے پہ ان رسپانسو پایا گیا تھا۔ ان کا ڈرائیور ان کو آغا خان ہاسپٹل لے کر تو گیا، لیکن وہ وہاں پہ جانے سے پہلے کے ہی انتقال کر چکے تھے۔ اب جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ عامر لیاقت حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیتھ سے تقریباً 1 دن پہلے سے اپنے آپ کو ایک روم میں لاک کیا ہوا تھا۔ سوشل میڈیا اور پبلک کے اندر ان کی امیج بالکل ڈسٹرائے ہو چکی تھی، اور ان کی جتنی بھی عزت تھی جو انہوں نے کئی سالوں کے اندر کمائی تھی وہ ان ویڈیوز کی وجہ سے خراب ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عامر لیاقت حسین نے بہت زیادہ ایموشنل ویڈیوز بھی بنائی جس کے اندر وہ روتے بھی تھے، ان سے بولا بھی نہیں جاتا تھا، لیکن وہ ویڈیوز پھر بھی شوٹ کرتے تھے اور لوگوں سے معافی مانگتے تھے، اور ہمیشہ ہر ویڈیو کے اندر یہی بولتے تھے
کہ میں یہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہاں کدھر؟ میں نے اپنے بچوں کو نہیں بچایا. سوچے میں اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. پولیس نے اس کیس کی انویسٹیگیشن کرنا شروع کی کہ شاید یہ عامر لیاقت حسین کا کسی نے مرڈر کیا ہو, قتل کیا ہو, لیکن عامر لیاقت حسین کے گھر سے ایسا کوئی کلو یا کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جو کہ اس کیس کو کسی مرڈر کی طرف لے کے جاتے تھے. اس وجہ سے ذاتی طور پہ وہ بہت پریشان تھے, بڑے ڈسہارٹ تھے. بلکہ پرسوں کی بات ہے, میں اسلام آباد میں تھا. ایون کہ جب ان کا جنازہ ہوا اور ان کو پھر جب دفنا دیا گیا تو کورٹ کے آرڈرز آئے کہ ان کی باڈی کو دوبارہ نکال کر ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے. لیکن عامر لیاقت حسین کی جو فرسٹ وائف تھی, انہوں نے کورٹ کے سامنے اپیل دائر کی کہ میرے بچے اور میں نہیں چاہتے کہ ان کا پوسٹ مارٹم ہو. تو عامر لیاقت حسین کی یہ ڈیتھ ایک بہت بڑا معمہ بن گئی. لیکن اس کے بعد آج سے تقریباً ہفتہ پہلے کی بات ہے, 8 جولائی 2025 کو ایک پاکستانی ایکٹریس جن کا نام حمیرہ اصغر علی تھا, ان کے فلیٹ سے ان کی ڈیڈ باڈی ملی, جس کو انیشلی کہا گیا کہ وہ 1 ماہ پرانی ڈیڈ باڈی تھی. حمیرہ کو جو فیم ملی وہ ایئر وائٹ ڈیجیٹل کے شو تماشا گھر سے ملی, جہاں پہ وہ ایز اے کنٹیسٹنٹ اس گھر میں گئی تھی. یہاں کوئی انصاف ہی نہیں کر رہے ہیں آپ. کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے, ناشتہ کر رہا ہے. حمیرہ کے انٹرویوز وغیرہ دیکھ کے اور ان کی اگر آپ بات چیت دیکھتے ہیں تو کوئی اس بات کا کلو نہیں لے سکتا تھا کہ حمیرہ کتنی ڈپریسڈ تھی, کیونکہ انہوں نے کبھی یہ چیز فیل ہی نہیں ہونے دی کہ ان کی لائف کے اندر کیا چل رہا ہے. میں ایک بات پھر سے ذرا شیئر کر دوں کہ یہ جو دو کیسز میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں, ان کے بارے میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ میری کوئی فائنل کال نہیں کہ ایسا ہی ہوا تھا. حمیرہ کی لاش جب ان کے گھر سے ملی تو وہ بالکل ایک روٹن, اور جس کو کہا جا سکتا ہے اردو کے اندر کہ بالکل ایک گلی ہوئی لاش تھی. اس طرح کی کہ ان کی جو باڈی تھی اس کے اوپر گوشت بھی نہیں تھا, کچھ اعضاء کے اوپر صرف ہڈیاں رہ گئی ہوئی تھی, آرگنز ختم ہو گئے ہوئے تھے سر کے, اور ایون کہ جو منہ کی اسکن ہے وہ بالکل ختم ہو چکی تھی. ڈاکٹروں اور پولیس کی جانب سے بار بار ڈیکمپوز کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. جب ان کی ڈیڈ باڈی کو کلیکٹ کیا گیا اور اس کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا تو سب سے پہلے جو اس کے بارے میں رپورٹس آئیں وہ یہ آئی تھیں کہ یہ تقریباً 1 ماہ پرانی باڈی ہے. تو اس کو جب پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا تو پوسٹ مارٹم کے لیے جو باڈی ہے اس کی حالت ہی ایسی نہیں تھی کہ اس باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا, کیونکہ وہ باڈی اس کے بارے میں جو کلیمز آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ وہ تقریباً 8 سے 9 ماہ پرانی تھی. مطلب حمیرہ کی ڈیتھ اکتوبر 2024 میں ہو گئی ہوئی تھی اور ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ جولائی 2025 کے اندر ملتی ہے. جس طرح حمیرہ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی اس کے اندر آپ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں. بہت سے لوگوں کا بولنا ہے کہ یہ ایک مرڈر ہے, بہت سے لوگوں کا بولنا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, اور بہت سے لوگوں کا بولنا ہے کہ وہ ڈپریشن سے مری. اب وہ ڈپریشن سے اب میرا جو دھیان ہے وہ اس طرف زیادہ کیوں جاتا ہے, کیونکہ اوبویسلی عامر لیاقت کی ہم نے جو ایک کیس ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ عامر لیاقت ڈپریشن سے ہی موسٹ پروبیبلی ڈپریشن سے ہی فوت ہے, کیونکہ وہ امیج ان کی خراب ہو گئی تھی. تو وہ سیلف تھاٹس کی وجہ سے, نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے جو پھر کارڈیک اریسٹ ہوا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اگر ہم حمیرہ کی بات کریں تو پولیس کا کہنا یہ ہے, کیونکہ یہ جو 8 سے 9 ماہ پرانا ہونا ان کی ڈیڈ باڈی کا جو یہ بیان آیا تھا یہ پولیس کی طرف سے آیا تھا. وہ اس لیے آیا تھا کیونکہ ان کے فریج کے اندر جو کھانے پینے کا سامان پڑا ہوا تھا وہ تقریباً 8 سے 9 ماہ پہلے کا ایکسپائر ہو چکا تھا. اور ان کے جو ایون کہ وہاں پہ جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے سب سے پہلے جب کوئی ڈیڈ باڈی بہت عرصے بعد ملتی ہے تو وہاں پہ بولا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے, لیکن وہ اسمیل بھی ایک وقت کے لیے رہتی ہے. ڈاکٹرز کا بولنا یہ تھا کہ یہ ڈیڈ باڈی اتنی پرانی ہے کہ اسمیل اپنی پیک پہ گئی اور اب وہ اسمیل کم ہوتی جا رہی تھی. لیکن اس کے باوجود جو ہم نے ویڈیوز دیکھی اس کے اندر جو وہاں پہ جو سارے پولیس کے لوگ تھے, ریسکیو کے لوگ تھے, ان سب نے منہ پہ ماسک رکھا ہوا تھا کیونکہ آلریڈی وہاں پہ بہت زیادہ اسمیل موجود تھی. حمیرہ کی جو ڈیڈ باڈی ہے ویسے ملی تھی کہ انہوں نے 2024 سے لے کے جولائی تک کا رینٹ پے نہیں کیا ہوا تھا. تو پولیس نے انفورسڈ انٹری کی ان کے گھر کے اندر یہ دیکھنے کے لیے کہ حمیرہ کیا کر رہی ہیں, کیا وہ گھر میں ہیں بھی یا نہیں.
تو اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ جب حمیرہ کے جو فونز ہیں ان کو فورنسک کے لیے بھیجا گیا تو پھر پتہ چلا کہ حمیرہ جو فائنینشیل کرائسس ہیں اس کا بھی شکار تھیں. فائنینشیل کرائسس، اکیلا پن، یہ دو بہت بڑے ریزنز ہیں ڈپریشن کے. ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی ظاہری طور پہ کوئی باڈی کے اوپر اس کا زخم نہیں ہوتا، لیکن انٹرنلی وہ انسان کو، ایک صحیح فٹ انسان کو بھی مار سکتی ہے. حمیرہ فٹنس کے لحاظ سے ایک بہت اعلیٰ خاتون تھیں. وہ ریگولرلی ورک آؤٹ بھی کرتی تھیں، جم کرتی تھیں اور اپنی فٹنس کا بہت دھیان رکھتی تھیں. لیکن جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو آپ کی فزیکل ہیلتھ جتنی مرضی اچھی ہو، آپ کی وہ فزیکل ہیلتھ میٹر نہیں کرتی، کیونکہ مینٹل ہیلتھ ایک ٹھیک ٹھاک بندے کو بھی مار سکتی ہے. حمیرہ نے اپنی ڈیتھ سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہیلپ کے لیے میسیج کیا ہوا تھا، ایون کہ انہوں نے ہیلو کو میسیج کیا ہوا تھا، لیکن ان میں سے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 10 سے 11 لوگوں کو انہوں نے میسیج کیا ہوا تھا، لیکن ان میں سے کسی ایک کا بھی رپلائی نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ حمیرہ نے کسی سے فائنینشیل ہیلپ لینی ہو. یہ والی ٹینشن، اکیلا پن، کیونکہ وہ کراچی میں اکیلی رہتی تھی، ان کی فیملی لاہور میں رہتی تھی. انہوں نے کبھی ایسا اپنی فیملی کا ذکر نہیں کیا. وہ ہمیشہ یہی بولتی تھی کہ میں اپنی فیملی کی لاڈلی ہوں اور سب سے چھوٹی بہن ہوں اور اپنی فیملی کی لاڈلی ہوں. کبھی اپنی فیملی کی کوئی بد تعریفی یا ان کی کوئی خلاف بات انہوں نے نہیں کی. 3 سے 4 دن ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بالکل لاوارث رہی. کسی نے بھی چھیپا فاؤنڈیشن سے کانٹیکٹ نہیں کیا کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے ہمیں دے دیں. لیکن اس کے بعد ان کے بھائی لاہور سے کراچی آئے، انہوں نے پھر ان کی ڈیڈ باڈی لی اور لاہور میں آ کے دفنا دیا. اب ان 2 کیسز سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کے پاس فیم بھی ہو، پیسہ بھی ہو، ہر چیز ہو، لیکن مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے. لوگ اس بات کو ایک شرم سمجھتے ہیں، شرمندگی اس بات کے اندر جانتے ہیں کہ جی ہم لوگ اگر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو لوگ ہمیں پاگل کہیں گے. لیکن آپ کی مینٹل ہیلتھ آپ کی فزیکل ہیلتھ سے بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے. ڈپریشن ایک بہت ہی بڑی بیماری بن سکتی ہے. ڈپریشن اپنی پیک پہ جاتا ہے تو وہ آپ کی برین کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیتا ہے. اور اگر ہم عامر لیاقت کے کیس میں دیکھیں کہ ان کی بھی فیملی نے ان کو چھوڑ دیا، اکیلا پن ان کے ساتھ ہو گیا، اور ان کی جو نازیبہ ویڈیوز ہیں جب ریلیز ہوئی تو آبویسلی وہ ایک سیڈ سی کیفیت کے اندر آ گئے، جس کی وجہ سے ان کو پھر ڈپریشن ہوا اور الٹیمیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اگر کوئی شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ مجھے کسی سے بات کرنی چاہیے، تو اس کے اندر بالکل شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے. آپ کی مینٹل ہیلتھ آپ کی فزیکل ہیلتھ سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.